اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہو رہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو یا نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لو۔ یہ چار باتیں قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوئیں اور باقی چیزوں کا ذکر یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس تقسیم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چار باتیں وضو میں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ مثلا پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر پونچھوں تک یا یہ گٹ جو ہیں یہاں تک ہاتھوں کو دھونا، یہ الگ ہو گیا۔ انہوں نے آگے کونیوں تک بتایا تھا، وہ الگ ہو گیا۔ پھر کلی کرنا، کلی کرنے میں 3 بار پانی لینا، 3 بار کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے کرنا۔ یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ سنت اور مستحب چیزوں کی فہرست ہے۔ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ باقی جو چیزیں ہوں گی ان کے نہ کرنے سے ثواب میں کمی آئے گی، لیکن یہ 4 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ مکمل نہیں دھلی، یا اس میں سے کوئی عضو دھلنے والا رہ گیا یا عضو کا کچھ حصہ مس ہو گیا تو وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ بے شک آپ کے چہرے میں، آپ کی ناک پہ نوز پن جو ہے اس کے سوراخ تک بھی پانی اگر نہیں جاتا تو وہ چہرہ دھونے میں شامل ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ آپ کے ہاتھ دھونے میں، آپ کے ہاتھوں پر نیل پالش ایک نب کے نقطے کے برابر بھی اگر لگی رہ گئی ہے اور اسے چھڑائے بغیر آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ ناخن ہاتھ میں شامل ہے اور ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ تو فرض کا اتنا حصہ بھی رہ گیا، حتیٰ کہ ایک بال کا کہا گیا کہ ایک بال کے برابر بھی، تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ ثواب کی تو بات ہے، تو جب وضو ہوگا ہی نہیں تو اسی تاکید کے ساتھ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ مسح کرنے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ 1/4 حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت۔ اب سر میں مسح کرنے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے یا آپ نے بال ڈائی کیے ہوئے ہیں ایسے کیمیکل سے جن کو لگانے سے آپ کے بال عام سائز سے موٹے ہو چکے ہیں، اور یہ جو لوگ بالوں کا کچھ حصہ آج کل ڈائی کرتے ہیں، کوئی لٹ ڈائی کر لی، کوئی سائڈ ڈائی کر لی، تو وہاں سے بآسانی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بال بھی ڈائی ہونے کے بعد باقی بالوں کی طرح ہی ہیں یا یہ بال الگ سے ہاتھ لگانے سے آپ کو موٹے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سارے سر پہ آپ نے کوئی چیز لگائی ہے، کلر لگایا ہے، تو وہ کلر لگنے سے آپ کے بال اور بالوں کی تھکنس پہلے سے زیادہ فیل ہو رہی ہے، تو اب یہ سمجھیں کہ بالوں کے اوپر کیمیکلز کی تہ آ گئی ہے۔ ان تہ کے چڑھ جانے سے اب آپ کا مسح نہیں ہوگا، اور مسح کرنا چونکہ فرض ہے لہٰذا اس کے نہ ہونے سے آپ کے وضو کے ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وضو ہوگا ہی نہیں، وضو نہیں تو پھر کسی بھی عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اسی طرح ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، کسی بندے کے موٹاپے کی وجہ سے یا درمیان میں بعض اوقات زخم آ جاتے ہیں، ان زخموں پہ کوئی چیز لگائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اندر تک پانی نہیں گیا، تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔
یہ فرائض کی ویلیو ہے عبادت کے اندر۔